بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعے سے پہلے بد نظری پر کچھ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اسی میں چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس وقت کے لوگ حساب کتاب کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ حساب کتاب کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلا وہ گروہ، وہ شخص جو دین کے احکامات پر عمل کرتا رہا اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا رہا، اور اس میں جو اس کو تانے ملتے رہے اس تانوں کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اصل دنیا کا تانا ہے نا، یہ تانا انسان کو روکتا ہے دین پر سے، اور یہ انتہائی نااہلی ہے کہ جس بادشاہ سے کھا رہے ہیں، جس بادشاہ کا رزق ہم کھا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کریں۔ کبھی کوئی کسی کے گھر آ کر ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، ایک دفعہ آپ قرض مانگ لیں، جو عزت کا معیار تھا ڈاؤن، دوسری دفعہ چلے جائے تو انشاءاللہ وہ دروازہ بھی نہیں کھولے گا۔ جبکہ اللہ کے ہم کتنے نافرمان ہیں، اس نافرمانی کے باوجود اللہ نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پر اور آپ پر بند نہیں کیا۔ نااہلی ہے، انتہائی جو ہے اس کو کمینہ پن کہنا چاہیے کہ جس اللہ کی کھاتے ہیں اس اللہ کی نہیں گاتے ہیں، دنیا کی گا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ شخص جو دین کے احکامات پر عمل کرتا رہے اور دوسروں تک ان کو پہنچاتا رہے، اور اس میں جو لوگوں کی ملامتیں آئیں، تانے آئیں، وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ نے اپنی محبت کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ جس کو اللہ چاہ لیتا ہے نا وہ پھر اللہ کو چاہتا ہے۔ پہلے ہم اللہ کو نہیں چاہتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ ایک قوم لے کر آؤں گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یحبہم ویحبونہ، آگے کیا؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کفار پر سخت ہوں گے۔ آج مومنین پر ہم سخت، اپنے لوگوں پر سخت، اپنے لوگوں پر قانون، اور جناب والا کوئی اور جو ہے ملک آئے اور ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی مارے اور جناب چلا جائے، دوسروں کے ساتھ نرم، ہر کام ہمارا الٹ، ہر کام ہمارا الٹ۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر نرمی نہیں، اعزۃ علی الکافرین، کفار پر سختی نہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ قوم ایسی ہوگی اللہ ان کو پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے، مومنین کے ساتھ نرم ہوں گے، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کفار پر وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، تلوار اٹھاتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان سارے کاموں کے اندر لوگوں کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے۔ لوگوں کی داڑھی رکھ لی، جی بھائی آپ داڑھی میرے آ رہی ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی اپنی سمجھ نہیں آتی بھائی۔ داڑھی میرے چہرے پر، تکلیف آپ کے دل پر۔ شلوار ٹخنوں سے میں نے اوپر کی، پجامہ آپ کا اتر رہا ہے۔ چڈے والے کو تو جا کے آپ کہتے نہیں ہو کہ جناب یہ چڈا گروپ کیسے ہو گئے، آپ وہاں جا کر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بڑے میاں تم کھرچ کھرچ کے پھاوڑا چلا چلا کے 16 سال کے جوان ہونے کی کتنی بھی کوشش کر لو، انشاءاللہ 16 سال کی تم سے پھنسنے والی نہیں ہے۔ پھاوڑا جلا رہے، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ بندر لگ رہے ہو۔ اللہ کی نگاہ میں دیکھو کیا لگ رہے ہو میرے بھائی،
ہاں صبح صبح اٹھ کر جو پھاوڑا چلا چلا کے اپنے چہرے کو سخت کر لیتے ہیں. اور وہ مومن بندے ہاں جو بڑھاپے میں جاتے ہیں سفید داڑھی کے ساتھ نمازی, چہرے پر اللہ نور بڑھاتا رہتا ہے, نور بڑھاتا رہتا ہے, نور بڑھاتا رہتا ہے. ہاں تو دین کا کام ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے گروہ, 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جب لوگ حساب کتاب کی پریشانی میں ہوں گے. پہلا وہ آدمی جو دین پر عمل کرنے میں, دین کے احکامات کو پہنچانے میں لوگوں کی ملامت کا کوئی فکر نہیں کرتا. ارے بھائی کی شادی ہے تم نہیں آؤ گے, نہیں آؤں گا, کیا ہو گیا, اللہ ناراض ہے, بس بات ختم ہو گئی. اللہ ناراض ہے تو میں کیوں آؤں گا بھائی, کس وجہ سے جاؤں گا بھائی. بھائی ارے دین میں اتنی سختی بھی نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا, آپ نبی ہیں کیا؟ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو بھائی آپ تو نبوت کا ہی دعویٰ کر رہے ہو نا. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اور آپ اپنی طرف سے احکامات لے کر آ رہے ہو, تو گویا نبوت کی نعوذ باللہ دعویٰ چل رہا ہے نا آج کل. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو پہلا وہ آدمی ہے, اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے کہ جناب جب روز قیامت لوگ حساب کتاب میں ہو تو ہم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی ہو, کوئی آوے کوئی جاوے. میں بھی آپ ہی میں سے ہوں نا میرے بھائی. ایسا تو نہیں ہے کہ شکارپور کے 38 کلومیٹر اندر سے آ رہا ہوں, جنگل سے اٹھا کے لے کر آئے امام صاحب, پتہ ہی نہیں تھا دنیا کیا ہے. ہاں نہ ٹی وی جانتے ہیں, نہ کرکٹ جانتے ہیں, نہ میچ جانتے ہیں, نہ سیٹی مارنا جانتے ہیں, وہ تو میں نہیں جانتا. صحیح ہے جی, آپ سمجھے سیٹی مار کے دکھاؤ, مجھے نہیں آتی واقعی میں. ایسے تھوڑی ہے کہ طالب علم گھڑوں کو سیٹیاں مار رہے ہیں. یہ کام تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی کرایا نہیں, میں اپنے فضل سے اللہ نہ کرائے بھائی. ہاں اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں ہوتی ہیں, اللہ کی توفیق سے ہی آدمی گناہوں سے بچا کرتا ہے میرے بھائی. ہاں تو لوگ مجھے بھی تانے دیتے تھے, ارے میاں اتنی سختی تو نہیں ہے. تانے تو سب کو ملیں گے میرے بھائی. شادی کی تو شادی کے وقت میں ارے ہم بھی دیکھیں گے تم کیسے شادی کرتے ہو. اللہ نے شادی بھی کرا دی, اس میں کیا ہوا بھائی, الحمدللہ. ہمت تو کرو, سادگی پہ آنے کی ہمت تو کرو. آج میرا تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ نوجوان دین کی طرف آ رہا ہے, لیکن بڑے بوڑھے اس کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے. گھر کی یہ جو چودراہٹیں بیٹھی ہوئی نا, بوڑھی بوڑھی پان کھاتی ہوئی, یہ اور باہر ڈم ڈم کاٹتے ہوئے بڑے میاں, صحیح ہے جی, یہ دین پر نہیں آنے دیتے. وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے, یہ داڑھی کٹواتے. ارے ہم تو جوانی میں کیا, ارے جوانی میں آپ نے تو بہت کچھ کیا تھا, یہ بھی کرے گا وہ. صحیح ہے جی, اور کام بھی بتا دو جو آپ نے کیے تھے جوانی کے, تاکہ یہ بھی کرنا شروع کر دے. وہ کیوں پٹیل صاحب آئی بی اے میں کیا کرتے رہے. ہاں ہر کام جوانی کے آپ بچے سے کراؤ گے. کتنے ساتھی بیچارے بس معاشرے سے مغلوب ہو جاتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, یہ کوئی عذر نہیں. وہ چاہ رہے سادگی سے شادی کرنا, لیکن گھر والے راضی نہیں, ماں راضی نہیں ہے, باپ راضی نہیں ہے. میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں نرمی سے تم شادی پہ راضی نہ ہو. وہ پھر کہتا ہے یہ تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہے. ہاں تو پھر ایک اور ٹیکنیک ہے میرے بھائی, وہ الحبیب بینک کی پلازا کی بلڈنگ پہ 27ویں منزل پہ چڑھ جاؤ. صحیح ہے جی, وہاں سے امی کو فون کرو میں چھلانگ لگانے والا ہوں, لگا مت دینا. ہاں وہ گل خان بیٹھا ہوا تھا اوپر 27ویں فلور پر, 28ویں فلور پر حبیب بینک پلازا کے. پیچھے سے ایک آدمی آیا دوڑتا دوڑتا, وہ گل خانہ تمہارا جو ہے بیٹی گھر سے بھاگ گیا. اچھا بیٹی گھر سے بھاگ گیا, اب تو جینے کا فائدہ ہی نہیں. چھلانگ لگا دی, 2 فلور نیچے آیا. اس نے کہا ہمارا تو بیٹی ہی نہیں ہے. پھر 2 فلور اور نیچے آیا تو کہا ہمارا تو شادی ہی نہیں ہوا. 2 فلور اور نیچے آیا, ہمارا تو نام ہی گل خانہ نہیں ہے. دھڑم نیچے سارا کام ہو گیا. تو ولا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرنی ہے. ملامت تو کرے گا, پینٹ شرٹ پہنو کوئی ملامت نہیں کرے گا, کرتا شلوار پہنو ملامت کرے گا. ہماری شادی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے جی, شادی میں ہمیں کیا بنا دیا, صحرا بنا کے ہندوؤں والا سارا سسٹم. ٹھیک ہے جی, اور ولیمے کے اندر جو سنت تھا اس کو انگریز بنا دیا, 3 پیس سوٹ پہن کے کھڑے ہو گیا. صحیح ہے جی, بیٹا ادھر تک نہیں ٹائٹ کر, ویسے بیوی کو جھوٹو کراٹے آتے ہیں, ذرا سا ٹائٹ مار دیا تو بس نکل جائے گا. ہاں ابھی کچھ دنوں میں سلیم بھائی کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, جانتا نہیں ہوں میں اس کو, اس کا بھی نکاح ہونے والا ہے. میں نے جمعے سے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نکاح کیسے پڑھاؤں گا. میں نے صاحب کھلم کھلا بتا دیا ہے بھائی, اب نکاح پہلے ایسے ہوا. صحیح ہے جی بھائی, بغیر فیس کے نکاح کر تو کچھ تو ایسا کریں کہ ہمیں بھی یاد رکھو. صحیح ہے جی, ہمیں بھی کہ ایسا تو ہونا چاہیے نا. تو پہلی
اللہ تعالی ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما دے کہ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے کہ لوگوں کی ملامت کی فکر نہیں ہے لوگوں کی. اور یہ کب ہوگا؟ جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں صحیح ہاتھ ہوگا. ہاں تو پھر فکر نہیں ہوتی اس کو. تانے دیتا ہے دے دیا کرے, ہمیں اس سے کیا ہے بھائی. ہاں سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ہمارے ایک بچے کو, مدرسے کے بچے کو حلق کرایا, اس کی بہن نے اس کو جو ہے نا چھیڑتے نا گنجے گنجے کا, تو اس نے, میں ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت والا سے سنا ہوا, دادا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر, تو اس بچے نے وہ شعر پڑھا, 8 سال کا بچہ ہے. اس نے کہا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. جب 8 سال کا بچہ یہ کہہ سکتا ہے تو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اب تانے دیتے رہو, مزے آتے رہیں گے. تانے تو اللہ کے نبی کو بھی دیے گئے, صحابہ کرام کو بھی دیے گئے. تانے دو مزے آئیں گے بھائی. ہاں یہ تانے اگر یہ حدیث پاک ذہن میں رہے تو یہ تانے مزے کے ذریعے بن جائیں گے. واہ عرش الہی کا سایہ ہوگا. ہاں لیکن اس پر مضبوطی ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے ہے. جب اللہ والوں کی صحبت مضبوط ہوتی ہے نا, تب توفیق الہی اس چیز کی ملا کرتی. ٹھیک. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو مال حرام کی طرف نہ جائے, حرام سے بچا رہے, کھانے میں پینے میں کپڑے میں ہر چیز کے اندر حرام سے, حرام کے ایک لقمے سے بھی بچا رہے گا, اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے وہ اپنی نظر کو اس سے محفوظ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا. آسان بات نہیں ہے ایئر ہوسٹس سے بچنا, صرف توفیق الہی. عمرہ کرنے جا رہے ہیں, شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں تو بھی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے ڈبل لعنت پڑتی ہے, ڈبل لعنت پڑ رہی ہے, اور ہم چلے جا رہے ہیں. اسی لیے میں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں, طواف آج کل تو نیچے سے طواف آسان ہو گیا, احرام آج کل صرف عمرے والوں کو ہی نیچے جانے دیتے ہیں مطاف میں, اس لیے سہولت رہتی ہے. پہلے جب رش بھائی طواف اوپر سے کر لو. دن میں 5 طواف سے بہتر ایک طواف ہے, لیکن اس طواف میں کم سے کم عورتوں سے تو نہیں ٹکراؤ گے. ٹکرا کر 100 طواف کر لو, کیا فائدے ہوئے بھائی. بغیر ٹکرائے ایک طواف کرو, اللہ کو وہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہاں محلے کی عورتیں جیسے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑے ہو کے بھی سمجھتے ہیں ہماری انٹی ہے. نہیں بھائی, اب گھنٹی بج چکی ہے, اب کیا ہو چکا, الارم بج چکا ہے. اب ان انٹی سے بھی بچنا ہے, انٹی کی انٹی سے بھی بچنا ہے, انٹی کی بچی سے بھی بچنا ہے. صحیح ہے, انٹی 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 جھاگ رہا ہے پیچھے. بیٹا اندر کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں, ٹیڈی کو دیکھ رہا تھا. وہ ایک بچہ رپورٹ کارڈ لے کر آیا, فیل ہو گیا. صحیح, تو باپ نے چماٹا لگایا, دھڑاس, وہ سامنے منی کو دیکھ کیسے نمبر لے کر آئی. کہ ابا چپ کر, تھماس, ایک تھپڑ اور لگا. منی کو دیکھ کیسے نمبر لے کر آئی. کہ ابا بات تو سن لو, ایک تھپڑ اور لگا, تب بھولتا بہت ہے. منی کو دیکھ. ابا میری بات تو سنیں, یہ ایک اور تھپڑ لگا. منی کو دیکھ. ابا منی کو تو دیکھتا تھا تبھی تو یہ نمبر آئے. منی کو دیکھ, منی کو دیکھ, اسی کو تو دیکھنے کے چکر میں نمبر یہاں آ گئے. صحیح ہے جی. تو میرے بھائی, اللہ یہ نظر سب سے خطرناک تیر ہے. نظر کا تیر سب سے خطرناک تیر ہے. اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. پہلے فرمایا زبان کی ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت لے لو. اس پہ تشریح لمبی ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا امانت, جب امانت کی ضمانت دے دو, یعنی اس میں خیانت نہ کرو گے, جنت کی ضمانت لے لو. تیسرے نمبر پہ فرمایا وعدے کی ضمانت دے دو, وعدہ جو کرو اس کو پورا کرو. چوتھے نمبر پہ فرمایا نگاہ کی حفاظت کرو, ضمانت لے لو. نظر کی حفاظت کرو, جنت کی ضمانت لے لو. 5ویں نمبر پہ فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرو, جنت کی ضمانت لے لو. 6 نمبر پہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھنے کی ضمانت مجھ کو دے دو, جنت کی ضمانت دے لو. یہ 6 باتیں ہیں. اس پر اگر بیان شروع کروں نا تو انشاءاللہ اثر ہو جائے گی, اور پھر میں اکیلا بیٹھا ہوں گا. آپ سب بریانی کھا رہے ہوں گے, اس لیے میں بھی بریانی کھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی بریانی کھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.